یہ داستان عقل مند خرگوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں پانی سے لبریز ایک تالاب کے کنارے ہاتھیوں کا ایک گلہ ہنسی خوشی رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک لمبے عرصے تک پانی نہیں برسا اور اس سرسبز جنگل کو خشک سالی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تالاب کا پانی دھیرے دھیرے خشک ہونے لگا اور ہاتھیوں کے لیے پانی نہیں رہ گیا۔ گرمی اور پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر ہاتھیوں نے کسی اور تالاب یا کسی اور جنگل کی تلاش میں جانے کا فیصلہ کیا جہاں پانی ہو اور وہ وہاں زندگی بسر کر سکے۔ کئی دنوں تک تلاش کرنے کے بعد کہیں دور انہیں ایک پانی سے بھرا ہوا تالاب نظر آیا جس کے اطراف میں خوبصورت اور ہرے بھرے درخت لگے ہوئے تھے۔ وہ بڑے جوش و خروش سے اس کی طرف چلنے لگے۔ اس تالاب کا نام چشمہ ماہ تھا۔ دوسری طرف کا قصہ یہ تھا کہ اس تالاب کے کنارے خرگوشوں کا ایک گروہ رہتا تھا۔ یہ خرگوش برسوں سے وہاں بڑے اطمینان و سکون سے رہ رہے تھے اور انہیں اس مصیبت کی کوئی خبر نہیں تھی جو ان کی طرف آ رہی تھی۔ ہاتھی آگے بڑھ رہے تھے اور جو کچھ ان کے راستے میں پڑ رہا تھا اسے رونتے جا رہے تھے۔ خرگوش یہ حالت دیکھ کر خوف سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ان میں سے نہ جانے کتنے ہاتھیوں کے پیروں میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور بے شمار خرگوش زخمی ہو گئے تھے۔ ہاتھی تالاب کے پاس پہنچے تو اس میں گھس کر ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے اپنی پیاس بجھانے لگے۔ خوف سے کانپتے ہوئے خرگوشوں نے یہ حالات دیکھے تو ہاتھیوں سے دور جنگل کے کونے میں جمع ہوئے تاکہ مسئلے کا حل ڈھونڈ سکے۔ اپنے ساتھیوں کے کچل کر مرنے اور زخمی ہونے پر سب انتہائی غمگین تھے۔ موضوع بحث یہ تھا کہ اگر ہاتھیوں نے اسی جگہ رہنے کی ٹھان لی تو پھر خرگوش کیا کریں گے؟ ایک نے کہا، اگر ہاتھی یہاں رہ گئے تو روزانہ ہم میں سے کچھ کی موت یقینی ہے، کیونکہ یہ بے پرواہ جانور ہیں اور ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم انہیں یہاں سے نکال سکیں۔ ایک اور خرگوش نے اپنا سر پیٹ کر کہا، اب کیا ہوگا؟ یہ مصیبت تو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دوسروں نے بھی بڑی مایوسی سے سر ہلایا۔ اچانک فیروز نام کے خرگوش نے بولنا شروع کیا۔ اس نے کہا، مجھے آپ لوگوں کے پریشان، نا امید اور غمگین ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہاتھی ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن ہمیں خدا نے عقل دی ہے۔ ہم انہیں یہاں سے نکالنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کریں گے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ مفید ثابت ہوگی۔ ایک خرگوش نے پوچھا، تمہارے ذہن میں کیا ترکیب آئی ہے؟ فیروز نے جواب دیا، جب رات ہوگی تب دیکھنا۔ اس رات 14ویں کی رات تھی۔ چاند پورا نکلا ہوا تھا اور چاندنی نے ماحول کو روشن کر رکھا تھا۔ فیروز نے دیکھا کہ ہاتھی پڑے ہوئے آرام کر رہے تھے۔ فیروز اور آگے گیا، پھر اونچی آواز میں کہنے لگا، تمہارا سردار کون ہے؟ اس کے لیے پیغام لایا ہوں۔ ایک ہاتھی کھڑا ہوا اور فیروز کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں ہاتھیوں کا سردار ہوں، کیا پیغام لائے ہو اور کس کا پیغام لائے ہو؟ فیروز اسے دیکھ کر ڈرا، لیکن تھوک نکلتے ہوئے بڑے محکم لہجے میں کہنے لگا، میں چاند کی طرف سے پیغام لایا ہوں، یہ چشمہ چاند کی ملکیت ہے۔ تم لوگوں کے یہاں رہنے سے چند ہی دنوں میں اس تالاب کا پانی ختم ہو جائے گا
इसीलिए चांद तुमसे नाराज है और उसने पैगाम दिया है कि तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आओ मैं तुम्हें उसका गुस्सा दिखाऊं। ये कहकर खरगोश तालाब की तरफ गया जिसमें चांद का अक्स साफ नजर आ रहा था। खरगोश ने कहा, अगर हिम्मत है तो अपनी सूंड तालाब में डालो, फिर देखोगे चांद को कितना गुस्सा आता है। हाथी ने अपनी सूंड पानी में डाली। पानी हिला तो चांद का अक्स भी हिलने लगा और नीचे ऊपर होने लगा। बेवकूफ हाथी को यकीन आ गया कि चांद बहुत गुस्से में है और वो इससे खौफजदा हो गया। हाथियों के सरदार ने फौरन जाकर दूसरे हाथियों से कहा कि यहाँ से जल्दी निकल चलो क्योंकि चांद बहुत गुस्से में है, हमारी जान बचना मुश्किल है। उसने ये कहा और भागने लगा। दूसरे हाथी भी अपने सरदार के पीछे पीछे दौड़ने लगे और तालाब से बहुत दूर चले गए। हाथियों के जाते ही खरगोश अपनी बिलों से निकलकर जश्न मनाने लगे। उन्होंने फिरोज का भी बहुत शुक्रिया अदा किया और इस बात पर भी बहुत खुश हुए कि उनकी अक्ल हाथियों की कुव्वत पर गालिब आ गई।